بچوں، آج ہم حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ایک خوبصورت گاؤں کی جس میں اناروں کی کاشت کی جاتی تھی۔ زوبیا اور اس کے والدین اسی گاؤں میں رہتے تھے۔ زوبیا اپنے ماما اور بابا کے ساتھ کھیتوں میں کام کیا کرتی تھی۔ زوبیا کا بچپن اسی گاؤں میں گزرا تھا۔ گاؤں والوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا اور دادا جان کے ساتھ روزانہ اناروں کے باغ میں جانا اسے بہت پسند تھا۔ وہ دادا جان کی مدد کیا کرتی تھی اور دادا جان اسے جادوئی اناروں کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ زوبیا یہ کہانیاں بہت ہی مزے سے سنا کرتی تھی۔ زوبیا اپنے والدین کی گھر میں بھی مدد کرتی تھی۔ شام ہوتے ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلی جاتی تھی۔ وہ اور گاؤں کے بچے مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ایک شام زوبیا اور گاؤں کے بچے جنگل میں کھیلنے کے لیے گئے۔ وہ چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ زوبیا انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی اس نے کسی کے چیخنے کی آواز سنی۔ کوئی مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ زوبیا نے ادھر ادھر دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ جھاڑیوں میں تلاش کرنے لگی۔ اس نے جھاڑیوں کے پیچھے دیکھا تو ایک راجکمار کو ایک سانپ نے جکڑا ہوا تھا۔ وہ راجکمار مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ زوبیا نے راجکمار کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قریب پڑی ہوئی چھڑی سانپ کو دے ماری۔ جیسے ہی وہ چھڑی سانپ کے سر پر لگی تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ راجکمار نے زوبیا کا شکریہ ادا کیا۔ راجکمار بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ زوبیا نے کھڑے ہونے میں راجکمار کی مدد کی۔ زوبیا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تبھی اس راجکمار نے بتایا کہ میرا نام سیم ہے اور میں قریبی ریاست کا ایک شہزادہ ہوں۔ زوبیا نے بتایا کہ میرا نام زوبیا ہے۔ سیم نے چلنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ زوبیا نے اسے سہارا دیا اور بولا، چلو میں تمہیں تمہارے محل تک لے چلتی ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ سارے راستے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے چلے گئے۔ ان کے درمیان اب پکی دوستی ہو چکی تھی۔ زوبیا اور سیم شاہی محل پہنچے تو سیم کے بابا مہاراج انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے سیم کو سنبھالا اور سیم نے اپنے بابا کو سارا معاملہ بتایا کہ کس طرح زوبیا نے مدد کی۔ مہاراج نے زوبیا کا شکریہ ادا کیا اور رات کے کھانے پر دعوت دی۔ رات کے وقت سب کھانے کی میز پر موجود تھے اور کھانوں کا لطف اٹھا رہے تھے۔ زوبیا کو سیم کی ماما ملکہ کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ وہ انہیں مسلسل دیکھے جا رہی تھی۔ ملکہ زوبیا کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کھانے کے بعد زوبیا نے گھر واپس جانا چاہا تو سیم نے رکنے کا کہا کیونکہ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ انہوں نے زوبیا کے لیے ایک کمرہ تیار کروایا۔ رات کے وقت زوبیا اور سیم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سیم نے بتایا کہ وہ شکار کے لیے جنگل میں گیا تھا لیکن اچانک سے ایک سانپ نے اس کو جکڑ لیا۔ سیم نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی بہت سے سانپ اس پر حملہ کر چکے ہیں۔ زوبیا نے حیرانی کا اظہار کیا۔ زوبیا کو محل میں سب کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے نہ سونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ساری رات جاگ کر سب پر نظر رکھنا چاہتی تھی لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ رات گئے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ زوبیا آرام کر رہی تھی تبھی اس کو اپنے کمرے کے دروازے کے باہر ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ زوبیا چونک کر بیدار ہوئی۔ زوبیا نے دیکھا تو ایک سایہ کھڑکی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ زوبیا نے کہا کہ یہ جو کوئی بھی ہے مجھے اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔
زوبیا نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ سایہ محل سے باہر جانے لگا، زوبیا بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ سایہ جلدی جلدی بھاگ کر جنگل میں چلا گیا۔ زوبیا بھی اس کو تلاش کرتے کرتے جنگل میں جا پہنچی۔ وہ سایہ ایک خفیہ تہہ خانے کی طرف گیا۔ اس نے جھاڑیاں ہٹائیں اور تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ چاند کی روشنی میں زوبیا نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو ملکہ تھی۔ زوبیا حیران ہو گئی کہ آخر اس وقت ملکہ بھیانک جنگل میں سے گزر کر ایک خفیہ تہہ خانے میں کیوں جا رہی ہے؟ زوبیا نے آگے بڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ زوبیا اس کے پیچھے اسی تہہ خانے میں چلی گئی۔ تہہ خانے میں جاتے ہی وہ ملکہ ایک بری چڑیل میں بدل گئی۔ وہاں پر ایک جادوئی اناروں کا درخت تھا۔ اس بری چڑیل نے ایک انار توڑا اور کھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے ملکہ میں بدل گئی۔ تہہ خانے میں ایک طرف ایک بہت بڑی جیل تھی۔ اس جیل میں اصل ملکہ کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ وہ بری چڑیل نے اس ملکہ کے قریب جا کر کہنے لگی، آج تمہارے بیٹے کو ایک لڑکی نے بچا لیا، لیکن آنے والے دنوں میں کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ میں اس کو ختم کر کے پوری دنیا پہ راج کروں گی۔ وہ بری چڑیل اپنا روپ بدل کر واپس محل میں چلی گئی۔ زوبیا چھپ کر یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چڑیل تہہ خانے سے باہر نکلی، زوبیا جیل کے قریب گئی اور ملکہ سے کہا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں اور میں نے ہی آپ کے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ زوبیا نے جیل کا دروازہ کھولا اور ملکہ کو آزاد کیا۔ زوبیا اور ملکہ اب محل میں چلے گئے تھے۔ زوبیا نے سیم کو ساری بات بتائی۔ سیم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ سیم اور زوبیا نے ایک جادوگر سے ملاقات کی اور اسے محل میں بلایا۔ جیسے ہی وہ بری چڑیل اور ملکہ ایک ساتھ سامنے آئے تو بری چڑیل ڈر گئی اور کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ میں اصل ملکہ ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ میں اصل ملکہ ہوں۔ دونوں میں سے اصل ملکہ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جادوگر نے ایک منتر پڑھا اور ان پر پھونک دیا۔ جیسے ہی جادوگر کا منتر اس بری چڑیل پر پڑا تو اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ جادوگر نے اس پر ایک جال پھینکا اور ایک منتر پڑھا۔ بری چڑیل ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی۔ اس جادوئی انار والے تہہ خانے کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا تھا تاکہ وہ برے لوگوں کی پہنچ سے دور رہے اور جادوئی انار کا راز صرف ایک راز ہی رہے۔ ملکہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے سیم اور زوبیا کی شادی کروا دی اور وہ آپس میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بائے بائے۔